براق آیا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، تحفے میں نمازیں اور روزے لے کر آئے، آیات لے کر آئے، بخشش کی زمین لے کر آئے، اور پھر اس سے بھی بڑی بات جب واپس آئے کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، پانی بھی چل رہا تھا، اتنی رکاوٹوں اور اتنے چیزوں کے بعد جب واپس آئے تو کہا کہ اگر ایسا کہے تو ساتھ فرمانے لگے کہ کیا رک جاؤ، یہ بات میرے نبی نے کی ہے، خدا کی قسم میرے نبی نے سچ فرمایا ہے۔ اس دن سے ابو بکر کو بلا کر صداقت کا تاجدار بنا دیا اور عقیدہ بیان کر دیا، جب تک معراج کی برکتیں بیان ہوتی رہیں گی صدیق کی صداقت کا جھنڈا بھی لہرا۔ سبحان اللہ۔ صاحب قرآن کانفرنس ہے نا، شان نزول قرآن کانفرنس ہے، میرے قریب لوگ رحیم کے اللہ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، علماء کرام تشریف فرما ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ رب سے حاجت کی تھی، 9 مرتبہ رب سے عرض کی تھی مالک دیدار کروانا، مالک دیدار کروانا، مالک دیدار کروانا۔ رب نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں، تم میری ایک جھلک بھی نہیں دیکھ سکتا۔ مگر آخر میں جب 9ویں مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی دور پر جا کر کہا کہ مالک دیکھنا ہے، تیرا دیدار کرنا ہے، اور میں کرام فرماتے ہیں سوئی کے نکے کے برابر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی، یہ بھی درست فرما لیں، اپنی تجلی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں، سامنے پہاڑ پر پھینکی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس تجلی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ میں نے عرض کی مالک کوئی 9 دفعہ کہتا ہے دیدار کروا، دیدار کروا، دیدار کروا، اور کسی کو عرش بری سے اٹھاتا ہے، فرش لا مقام پر لے کر جاتا ہے، 9 مرتبہ دیدار کروا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب پہلی دفعہ پوچھے گا اللہ کے پاس 70,000 پردے ہٹا دیے گئے، وقت دامن بڑا کے لیے میں جلدی جلدی گفتگو کر رہا ہوں، 70,000 پردے ہٹا دیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اکثر ایک جملہ بیان کرتا ہوں کہ سب انبیاء نے، سب نبیوں نے پڑھ کر بتایا کہ رب ایک ہے، خالی کملی والا تھا جس نے دیکھ کر بتایا کہ رب ایک ہے۔ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں عطا ہوئیں، بعض مفسرین نے لکھا 50 نمازیں عطا ہوئیں، 6 ماہ کے روزے دیے گئے، آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی 3 آیات مبارکہ دی گئی، اور آخر میں پھر ایک نبی بخشش بھی سنائی گئی کہ جو بھی آپ کا امتی شرک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ آنے والے تمام امتیوں کو بخش دے گا۔ میں صرف یہاں پر عرض کرتا چلوں 9 نمازیں، اور جب موسیٰ چھٹے آسمان پر آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، جائیں رب سے کم کروا لینا ہے، جائیں رب سے کم کروا کر لائیں۔ چکر لگایا، 5 نمازیں کم ہوئی، پھر چکر لگایا، 5 نمازیں کم ہوئی، پھر چکر لگایا 5۔ رب نے کہا اے محبوب تو بار بار آ رہا ہے، اس بات میں بھی حکمت ہے۔ موسیٰ نے 9 دفعہ کہا تھا دیدار کروا، تجھے 9 دفعہ بلا کر نمازیں کم نہیں کروا رہا، تیرا دیدار کر رہا ہوں، اپنا نہیں کروا رہا۔ میں صرف جملہ عرض کرتا چلوں، پھر نہ جانے آپ سے بیٹھے ہوگی یا نہ ہوگی۔ صحابہ کرام فرقہ واریت کو چھوڑیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، یہ نفرتوں کی آگ گہینوں سے لگی ہوئی ہے۔ میں صرف آخری جملے عرض کرتا چلوں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا جب میرا وصال ہو جائے، روزے رسول کے سامنے لے کر جانا، اگر روزے رسول پہ عرض کرنا یا رسول اللہ ابو بکر آیا ہے، اگر دروازہ کھل جائے، اگر دروازہ کھل جائے دفنا دینا، نہ ہوا تو جنت البقیع میں دفنا دینا۔ وصال ہوا، وصال ہوا، عمر بھی پاس ہے، علی بھی پاس ہے، جنازہ اٹھایا گیا، جنازہ اٹھایا گیا، کندھا دینے میں بھی علی ساتھ ہے، عمر بھی ساتھ ہے۔ اب وقت دامن کے لیے میں سے نقطہ کرتا چلوں اور بات کی نظر کرتا چلوں، اور میں کرام فرماتے ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب نماز جنازہ اٹھایا جائے کندھا تبدیل کیا کرو، کندھا تبدیل کیا کرو، تمام لوگوں کو اس کندھے کو سہارا دینے کے لیے چرپائی کو دیا کرو۔ میں کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مفسرین نے فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ، اگر خدا نخواستہ میت گناہگار ہوئی اور کندھا دینے والا پرہیزگار ہوا تو اللہ تعالیٰ کندھا دینے والے قسم کے میت کو بخش دے گا۔ اور اگر میت کسی ولی کامل کی ہوئی
فی نصیر الدین کی ہو، علامہ آدم حسین رضوی کی ہو، تو جس نے کندھا دیا اس میت کے صدقے، جس گناہگار نے کندھا دیا اس کی بخشش ہو گئی۔ میں سوال آپ کے ذہنوں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے عقیدے کے مطابق سوال کر رہا ہوں، اگر ابو بکر نماز جنازہ کی چارپائی پر ہے اور کندھا علی نے، سبحان اللہ، سوال آپ کی طرف آئے، جنازہ اٹھایا، سامنے رکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور سب سے پہلے اپنے ہر بات کا متعلق میں گفتگو کر رہا ہوں، سب سے پہلے حضرت عمر فاروق گئے اور جا کر عرض کی روضہ رسول پر، یا رسول اللہ ابو بکر آیا ہے، دروازہ نہیں کھلا، اور میں کرام بیٹھ کے ہم پوچھ سکتے ہیں، دروازہ نہیں کھلا، واپس آئے، حضرت علی گئے، عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر آیا ہے، دروازہ نہیں کھلا، دوبارہ واپس گئے، اب کیا ہوا؟ حضرت علی نے پکڑا حضرت عمر کا ہاتھ اور عمر نے پکڑا حضرت علی کا ہاتھ، جب دونوں نے ہاتھ پکڑا نا اور گئے در رسول پر اور جا کر عرض کی السلام علیکم یا نبی اللہ، ابو بکر آیا ہے، صرف آواز نہیں آئی، صرف دروازہ نہیں کھلا، آواز آئی یار کو یار سے ملا دو، بات ختم ہوئی۔ میں نے آپ کے تصورات میں عرض کی مالک عمر گئے دروازہ نہیں کھلا، علی گئے دروازہ نہیں کھلا، یہ کیا ماجرا ہے کہ جب دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر در رسول پر گئے دروازہ کھل گیا، غیب سے آواز آئی، سوال کرنے والے جواب سن، میں رہتی دنیا تک یہ پیغام دینا چاہتا تھا، رہتی دنیا تک امت مسلمان کو بتانا چاہتا تھا، تمہارا رزق کا دروازہ بند ہو، مال کا بند ہو، اولاد نہ ہو، کاروبار میں برکتیں نہ ہوں، جس چیز کے دروازے بند ہوں، چاروں کا صدقہ لے کر میرے در پر آنا تمہارا کام ہے، تمہارے بند دروازے سبحان اللہ، ہمیں کی صورت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر